یہ صبر و برداشت اور راضی بالرضا رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا ہے نا. یہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کفار نے ظلم و ستم والے معاملات کیے، یہ قضاء باری تعالیٰ ہی ہے نا. اور اس قضاء پر حضور کا راضی رہنا، اللہ اکبر، یہ بھی حضور کی کپری امتیازی شان ہے میروز بھائی. جی، علماء کرام نے بیان کیا ہے سلمان بھائی، یہ جو جس بات کی طرف آپ جا رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں کہ چاہیں تو سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلیں اور پہاڑوں کے فرشتے آپ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور یہ جتنے افراد ہیں آپ کے دشمن جو ہیں جو آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ تباہ و برباد ہو جائے، ان کا سرما بنا دیا جائے، سرما بنا دیا جائے. اللہ اکبر. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس راستے کو اختیار کیا سلمان بھائی، ایک تو وہ قضا ہے، یقیناً اللہ رب العزت کی مشیت یوں ہی ہے. علماء نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ ہر شخص کے لیے نمونہ عمل مل جائے گا. آپ کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ بعض افراد کے لیے تو نمونہ عمل ہو، بعض افراد تو اس پہ عمل کر سکے، لیکن معاشرے کا دیگر افراد یا دیگر طبقات جو ہیں وہ اس پہ عمل پیرا نہ ہو سکیں. اگر اسی معاملے میں دیکھیں کہ دین حق کی راہ میں جو آپ نے قربانیاں پیش کی اور آپ نے جو عنوان رکھا کہ پتھر کائے، یقیناً طائف کے واقعے کی طرف اشارہ ہے. اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو معاملہ فرماتے ہیں تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اختیار کو استعمال فرماتے اور اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دیتے تو یہ آپ کی ایک امتیازی شان ہوتی، شان نبوت ہوتی، آپ کے اختیارات کا اظہار ہوتا. لیکن پھر ایک عام شخص جو ہے اس کو شاید وہ تعلیم نہیں مل پاتی جو ابھی ملتی ہے کہ اگرچہ تم پر ظلم و ستم ہو، اگرچہ تمہارے اوپر راہ حق میں پتھر برسائے جائیں، کانٹے بچھائے جائیں، گالیاں دی جائیں، تمہارے نام بگاڑے جائیں، اس کے باوجود تم پے کرے کوہ استقامت. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنے پیش نظر رکھنا کہ جنہوں نے پتھر کھائے، کانٹے برداشت کیے، تان و تشنی سہے، لیکن دین حق کی راہ میں اور دین حق کی تبلیغ کی راہ میں، دین حق کی اشاعت کی راہ میں آپ اپنے قدم پیچھے نہیں لے کے گئے. تو امت کے لیے اس میں تعلیم ہے. اور سلمان بھائی جہاں تک بات ہے کہ راہ حق میں پتھر کھائے، تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی سے اس کی شروعات ہوتی ہے اور پھر یہ قیامت تک چلتی رہے گی. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق سب سے زیادہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حق کی راہ میں ستائے گئے اور تنگ کیے گئے. لیکن اگر ہم دیکھیں ابتداء آفرینش سے دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے دیکھیں تو سب سے پہلے جو ظلم و ستم کا شکار ہوئے حق کی راہ میں وہ حضرت حابیل ہیں کہ سب سے پہلے تو ان کا مال جو تھا وہ ضبط کیا گیا قابل نے، اور پھر آپ کو قتل بھی کر دیا، آپ کو شہید بھی کر دیا. اور یہ وتیرہ رہا ہے شیطانی قوتوں کا، شیطان کے چیلوں کا، کہ جو راہ حق کے کام کرتے ہیں، راہ حق کی دعوت دیتے ہیں، دین حق کی دعوت دیتے ہیں، حق بات کہتے ہیں، وہ انہیں قبول نہیں ہوتے، وہ انہیں برداشت نہیں ہوتے. بنی اسرائیل کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک میں ہے کہ بنی اسرائیل نے صبح اول وقت میں 43 انبیاء کو قتل کیا، 43 انبیاء کو قتل کیا، جس کو قرآن کریم نے قتل ناحق سے تعبیر کیا. تو علماء نے کیا انبیاء کا جو قتل ہے وہ حق پہ بھی ہوتا ہے؟ نہیں، علماء نے فرمایا کہ انبیاء کا قتل ہوتا ہی ناحق ہے، کیونکہ ان کے اعمال، ان کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ قتل کرنا ان کو بنتا ہی نہیں ہے، درست ہی نہیں، پر بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. جی، تو انہوں نے ناحق قتل کیا، اس لیے کہا کہ ان کو بھی پتہ چلے، ورنہ ان کا قتل تو ہے ہی ناحق. 43 انبیاء کو صبح اول وقت میں قتل کیا، اور پھر جب ان کے علماء نے، ان کے راہبوں نے، ان کے نیک لوگوں نے ان کو نیکی کی دعوت پیش کی اور ان کے برے کام پہ ان کو
گویا کہ توبیخ کی تو 112 نیک لوگوں کو شام کے آخری وقت میں قتل کیا۔ اللہ یعوذ باللہ، اللہ یعوذ۔ اور پھر اگر ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کی سیرت سیکوینس کے ساتھ دیکھتے آئیں تو سب کی زندگیوں میں اس طریقے کے ہمیں واقعات ملیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیں آپ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اگرچہ وہ اس کی جہت کوئی اور ہے، نمرود کا واقعہ دیکھ لیں، نمرود کا واقعہ دیکھ لیں، دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات دیکھیں، حضرت عیسیٰ کے واقعات دیکھیں، حضرت موسیٰ کے واقعات دیکھیں، تو دین حق کی راہ میں یقیناً سب سے بڑا کام کرنے والے افراد انبیاء اکرام ہیں، اور ان میں بھی جو ٹاپ آف دی لسٹ ہیں، جو سب کے سرتاج ہیں، سب کے بادشاہ ہیں، سب کے آقا ہیں، وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعوت دین کے تقاضے پورے فرمائے، اور یقیناً پورے فرمائے، اس پہ عہد بھی لیا، اور کل قیامت کے دن جو ہے امت گواہی بھی دے گی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کے جو تقاضے تھے وہ آپ نے پورے کر دیے۔ ایک محمد رسول اللہ ہونے کی حیثیت میں احکام پہنچانے کے جو تقاضے تھے وہ آپ نے پورے کر دیے۔ سلمان بھائی، جو بات آپ نے کہی میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یقیناً انبیاء اکرام اور سردار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو قربانیاں بے شک وہ آب زری سے لکھنے کے قابل ہیں، اور دوسری بات یہ ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہیں، مشعل ہدایت بھی ہیں کہ ہمیں بھی اسی رستے پر چلنا ہے۔ سورہ عصر کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو آخری حصہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور پھر وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو یہاں پہ مفسرین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ حق کے ساتھ صبر کو کیوں بیان کیا۔ جب کہہ دیا کہ حق کی بات کہو، حق کی تلقین کہو، حق کی دعوت دو، تو اس کے ساتھ صبر کی بات کو کیوں لے کر آئے؟ تو پھر مفسرین نے یہاں پہ یہ بات لکھی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ اور صحابہ اکرام کی پیاری زندگیوں سے مثالیں دیں کہ جب انسان حق کی بات کرتا ہے تو حق کی بات سارے کے سارے افراد قبول نہیں کرتے۔ صحیح۔ جب انسان سچ بولتا ہے، حق بات کرتا ہے، اللہ کی ربوبیت کی، اس کی وحدانیت کی بات کرتا ہے، انبیاء کی رسالت کی بات کرتا ہے، دین حق کی بات کرتا ہے، تو کچھ نہ کچھ شیطانی قوتیں، کچھ نہ کچھ شیطان کے پیروکار ایسے ہوتے ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور جب وہ مخالفت کرتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر تمہیں صبر پہ قائم رہنا ہے۔ تو یہ قرآنی تعلیمات بھی ہیں اور یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ بھی ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے ربیع نور شریف کی مطابقت میں دیکھیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا وہ روشن باب ہے یہ کہ جس کی وجہ سے آج ہم دیکھیں چار سو ہمیں لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی محسوس نظر آتی ہیں، سنتے ہیں ہمارے کان اللہ اکبر کی صدائیں ہمارے کانوں میں پہنچتی ہیں۔ اسلام تو جزیرہ عرب میں آیا، جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تو مکہ شریف میں ہوئی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچا ہوا ہے۔ جہاں اسلام کے جہاں اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا کام بھی دنیا بھر میں، ہمارے اسلام بھائی جہاں پہنچتے ہیں، ہمارے مبلغین جہاں پہنچتے ہیں، ہمارے ذمہ داران جہاں پہنچتے ہیں، وہاں پہ انہیں مسلمان دستیاب ہوتے ہیں، مسلمان موجود ہیں، چاہے کافر ملک ہے، چاہے مسلمان ملک ہے، چاہے اس کی جغرافیائی حدود کچھ بھی ہیں، چاہے ان کی جلد کی رنگت کوئی بھی ہے، چاہے ان کی زبان کوئی بھی ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، کہنے والے، اس پہ ایمان رکھنے والے موجود ہیں۔ تو اس میں بنیادی طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اشاعت دین اسلام فرمائی اور اس راہ کی داغ بیل ڈالی، صحابہ اکرام علیہم الرضوان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت و اطوار کو اپنایا کرتے۔ کیا بات! ایک تو ہے نا احکام سلمان بھائی کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، سچ بولو، یہ تو جائز ناجائز کے درجے کی باتیں ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے مسکراتے تھے، کیسے وضو فرماتے تھے، کس جگہ سے کیسے گزرتے تھے، ان ساری چیزوں کو صحابہ اکرام علیہم الرضوان نوٹ کرتے تھے، اور نوٹ اس لیے کرتے تھے کہ پھر ہمیں ایسے کرنا ہے۔ ایسی کئی روایات، کئی واقعات صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی زندگیوں میں مل جاتے ہیں۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازاروں میں دین حق کے خاطر قربانیاں سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، صبر و تحمل کر رہے ہیں، اور وہ قوم
کہ جس کو راہ ہدایت پہ لانے کے لیے آپ گئے، دین حق کی دعوت دینے کے لیے گئے، اس کے اتنے روڈ ایٹیٹیوڈ کی، مطلب روڈ بھی کیا بولے نا، ایکسٹریم روڈ ایٹیٹیوڈ کے جواب میں بھی آپ راہ ہدایت کی اور دین حق کی دعا دے رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں، ان کو ہدایت عطا فرما. تو اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہمارے لیے ایک درس ہے کہ ہم بھی اسی انداز سے دین حق کی دعوت دیں، اس راہ میں آنے والی قربانیوں کو برداشت کریں. جو سلسلہ حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ سے چلا، تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اس کڑی کے زبردست موتی اور جواہر ہیں. اور پھر ہم دیکھتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام، اس کے بعد تابعین، اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. اگر ہم ماضی قریب میں دیکھیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات ہے. اگر بالکل ہم دور حاضر میں دیکھیں تو اگر میں مدنی چینل کے ناظرین سے بات کروں اور ان کے لیے وہ شخصیت سامنے رکھوں کہ جو ان کے سامنے ہے، تو امیر اہل سنت کی ذات ہے کہ آپ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، حق بات کرتے ہیں، چاہے اپنوں کے لیے ہو چاہے بیگانوں کے لیے ہو. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں، عاشقان رسول کے دل میں، عاشقان رسول کے دل میں ان کی محبت ڈال دی ہے. اس کے باوجود دشمنان اسلام جو ہیں، جو دین اسلام کی تعلیمات کو پسند نہیں کرتے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو پسند نہیں کرتے، آپ کے کلمے کو پسند نہیں کرتے، آپ کی کتاب کو پسند نہیں کرتے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ ان چیزوں کا نام لینے والے کو بھی پسند نہیں کرتے. صحیح فرمایا آپ نے. یہاں مروز بھائی ایک اور بات بھی ہے، یہاں ایک صبر کا پہلو بھی ہے. جی عبدالحاد بھائی، ایک صبر کا پہلو، اور اس کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت مطہرہ کے اندر آپ دیکھ لیں، اور جس طرح یہ مہروز بھائی نے ایک نقشہ کھینچا ہے، آپ دیکھیں جو ایکسٹریم درجے کے واقعات ہوئے ہیں. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کا معاملہ دیکھ لیا جائے، جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت طہار کا یہ گھرانہ، اور بزرگان دین کا یہ چلتا آ رہا ہے. کرام علیم رضوان کے واقعات جی بالکل درست فرمایا آپ نے. ملتے ہیں ہمیں، اور بھی چلتے چلے ہیں. آپ دیکھیں حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی وہ دیکھیں ایک نظام، ایک کڑی چلتی چلی آ رہی ہے. ان پر بھی کیا کیا ظلم و ستم نہیں ہوئے. لیکن اپنے عبدالحاد بھائی، یہ ساری جو مبارک ہستیاں ہیں، انہوں نے حضور کے فیضان سے فیض یاب ہو کر صبر ہی جو ہے وہ اختیار کیا ہے. آج ہمارے معاشرے میں کوئی بھی پرابلم ہو جاتی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو واہ ویلا تو یوں ہے عبدالحاد بھائی کہ بالکل فوراً یوں سامنے رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی بات ہو، یعنی میری 999 خواہشات پوری ہو جائیں، اس پر کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک اگر پوری نہیں ہوئی اب اس پر جو ہے نا وہ شور شرابہ ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ بے شک آپ صحیح فرما رہے ہیں. روز بھائی نے بھی بہت اچھا نقشہ کھینچا ہے. اصل میں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. سبحان اللہ. جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کر لیا، ان سے اپنی رہنمائی حاصل کی، اس کو یہ باتیں جو ہیں محسوس نہیں ہوں گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، اور کیا ہونا چاہیے تھا. وہ اس بات کو اگنور کرے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسے کہ ہمارا موضوع ہے، اس سے متعلق ہی کچھ بات لے لیتے ہیں کہ آپ جب طائف میں، مکہ شریف میں آپ نے بہت دعوت دی، جب مکے والے ایمان نہیں لائے تو آپ اطراف میں گئے. جب اطراف میں آپ گئے تو اس میں طائف بھی آتا ہے، اور جب آپ طائف پہنچے، تقریباً کم و بیش 68 کلومیٹر کا وہ ہے، آپ جب طائف پہنچے اور وہاں آپ نے بڑے بڑے سرداران کو جو ہے وہ دعوت اسلام پیش کی، تو انہوں نے دعوت اسلام قبول کرنے کے بجائے الٹا آپ پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے. اسی پر اکتفا نہیں کیا، استغفر اللہ مختلف طرح کی بکواسیں کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ گنڈے آپ کے پیچھے لگا دیے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جو پتھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے جاتے، آپ اپنے جسم پہ اثر پر لیتے، آپ بھی زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں ایک مقام پر پہنچے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، اور اس فرشتے کو لے کر آئے جو پہاڑوں پر مقرر ہے. آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان پہاڑوں کو ملا دے، آپ حکم دیجئے ان کو.
لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوب بات ارشاد فرمائی جو آپ کی بات سے مطابقت رکھتی ہے کہ اگرچہ یہ لوگ ابھی ایمان نہیں آتے، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ یقیناً توحید پر ایمان لائیں گی۔ اور ہوا کیا، جب آپ زخموں سے چور چور ہو گئے تو وہ عتبہ اور ان کے ایک بھائی تھے، عتبہ اور اس کا بھائی تھا، یہ کفار تھے اور یہ طائف میں رہتے تھے۔ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حال دیکھی تو ان کو بھی رحم آ گیا، اور ایک خاندانی لوگ تھے، تو انہوں نے اپنے غلام اداس اس کو کہا کہ آپ ان کی خدمت کریں، ان کو لے جائیں۔ تو ایک جگہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، اگر الحمدللہ ہمارے وہ پیکیجز تیار ہوں گے تو وہ جگہ بھی آپ کو دکھائیں گے، جو انگور کا ایک باغ تھا، اور وہاں وہ اداس نے آپ کو بٹھا کر وہ انگور کا گوشہ جو ہے وہ آپ کو پیش کیا۔ اب جو خوشہ تھا وہ آپ نے لیا، گچھا یعنی انگور کا خوشہ، ہاں گچھا کہہ لیں، تو اب وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو ہاتھ میں لیا۔ جو اداس تھا نا وہ نصرانی تھا، تو اب اس نے کہا یہ جو آپ نے کلمے کہے ہیں یہ اطراف میں تو میں نے نہیں سنے، یہاں تو کوئی یہ کلمہ نہیں کہتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کا شہر ہے یہ، تو تم وہاں کے رہنے والے ہو۔ تو پھر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز دیکھا، یہ ساری چیزیں دیکھیں، تو وہ آپ کے دست مبارکہ اور پاؤں مبارکہ کو چومنے لگا، اللہ اکبر، اور پھر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں وہ تعلیمات ہیں کہ ہماری ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سوچ کر بیٹھ جاتے مکہ شریف میں کہ لوگ تو ایمان لاتے نہیں، آپ اطراف میں نہیں جاتے، اطراف میں اسلام کو نہیں پھیلاتے، لوگوں کو دعوت نہیں دیتے، تو آج اسلام اقوام عالم میں کیسے پھیلتا؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، اور یہ آنی ہے۔ جیسے آپ نے تذکرہ کیا حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر آگے آئیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پتھراؤ کیا گیا، آپ پر منجنیقوں کے ذریعے پتھر پھینکے گئے آگ میں، ہے نا، آگ کے گولے پھینکے گئے۔ اب آپ غور کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیمات ہیں جس میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ۔ سب سے بڑی بات جو آپ نے قرآن کی تلاوت فرمائی کہ صبر کی تلقین ہے نا، اس پورے چیپٹر میں آج کے موضوع میں ہمارا صبر ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کیسے صابر تھے، کیسے زبردست صابر تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پر اس قدر ظلم کیا جاتا کہ کوئلے کے جو انگارے ہوتے ہیں نا اس پہ آپ کو چت لٹا دیا جاتا، ایک شخص آپ کے سینے پہ کھڑا ہوتا اور آپ کے سینے سے ہٹتا نہیں، یہاں تک کہ وہ انگارے جو ہے نا آپ کی چربی کے پگھلنے سے، جسم کی چربی کے پگھلنے سے بجھ جاتے۔ اس قدر آپ کو ظلم کا وہ نشانہ بنایا گیا۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا، تو آپ نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس واقعے کا تذکرہ کیا نا، اور پھر اپنی پیٹھ مبارک جو ہے وہ دکھائی، تو اس پر سفید سفید دھبے لگے ہوئے تھے۔ میرے آقا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو آپ رو پڑے اور آپ کے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ آگے چلیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ غور کیجئے امیہ نے کس قدر ظلم کیا آپ کے اوپر، کس قدر ظلم کیا، اور آپ کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا گیا، لیکن آپ احد فرماتے رہے اور دین اسلام سے نہیں پھیرے۔ اسی طرح حضرت یاسر، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ، اللہ اکبر، کس قدر صابرہ خاتون، آپ کو کیسے شہید کیا گیا، ایسے مقام پر آپ کو تیر مارا گیا کہ آپ اسی وقت، نیزہ مارا گیا کہ آپ اسی وقت جو ہے وہ شہید ہو گئی، آپ کے والد کو شہید کیا گیا۔ اور پھر آپ کو جب ہجرت کا وقت آیا تو آپ نے ہجرت کرنا چاہی تو کفار مکہ نے آپ سے سارا سامان لے لیا، کہا سارا مال چھوڑ دو اور ہجرت کر جاؤ۔ اب آپ غور کیجئے یہ سارے واقعات ہمیں کیا درس دے رہے ہیں، ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں، ہماری کیا تربیت ہو رہی ہے۔ مدنی شہر کے ناظرین اس وقت موجود ہیں، جو آپ نے بات کی کہ آج ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی، ہم بھی پھر جاتے ہیں، آج ہماری بات پوری نہیں ہوتی، ہم بھی پھر جاتے ہیں، آج ہمارے کال کو کوئی نہیں مانتا، بلکہ مدنی شہر کے ناظرین آپ کا بچہ اگر آپ کی نہیں مانتا تو آپ اس پہ بالکل ریش ہو جاتے ہیں، اس پہ گرما گرمی شروع کر دیتے ہیں۔ آپ پیار، محبت اور طریقے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے
اس کو فالو کریں، آپ کا بچہ بھی آپ کا تابع ہوگا، آپ کے بچوں کی ماں بھی آپ کی بات مانے گی، آپ کی والدہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کا ساتھ دیں گی، آپ کے والد بھی آپ کا ساتھ دیں گے، اور معاشرہ جو ہے وہ آپ کو کسی مقام پر بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، بلکہ آپ انشاءاللہ ہر دل عزیز ہو جائیں گے۔ اور جیسا کہ مہروز بھائی نے کہا، اگر فی زمانہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہر دل عزیز شخصیت، وہ میرے امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ ہیں، کہ آپ نے کس انداز سے دین کا کام کیا کہ آج دنیا کے کم و بیش 180 سے زائد ممالک میں الحمدللہ عز و جل یہ دین کا کام بڑھتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ یہی بات ہے کہ اگر کسی نے کوئی نیگیٹو بات کی تو آپ